بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں، جس کا بظاہر مقصد دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانا اور علاقائی مسائل پر بات چیت کرنا ہے۔ یہ دورہ ایک نازک وقت پر سامنے آیا جب ایران اور اسرائیل کے تناؤ کی وجہ سے تیسری عالمی جنگ کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم رئیس کے سفر کے ایجنڈے، ایران پاکستان تعلقات کی حیثیت، ان کی شراکت کی اہمیت اور دنیا کے بااثر ممالک خاص طور پر امریکہ، روس اور چین کے اس دورے پر رد عمل کا تجزیہ کریں گے۔ ایرانی صدر کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی، سرحدی اور توانائی کے تعلقات کو فروغ دینے پر مرکوز ہے۔ ایرانی صدر وزیر اعظم شہباز شریف، پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر سمیت اعلیٰ پاکستانی قیادت سے ملاقات کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ دونوں پڑوسیوں کا مقصد تجارت، رابطے، توانائی، زراعت اور عوام کے رابطوں میں تعاون کو بڑھانا ہے۔ دوسری طرف تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس موقع پر جب ایران اور اسرائیل میں جنگ کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں، ایران چاہتا ہے کہ پاکستان سے اسرائیل کے خلاف مکمل حمایت حاصل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے ساتھ ساتھ ایرانی وزیر اعظم کی آرمی چیف عاصم منیر سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ ایران اور پاکستان کی دیرینہ تاریخ رہی ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر مسلح گروہوں کو لگام دینے میں ناکام ہونے کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ جنوری میں سرحدی کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا، لیکن دونوں ممالک نے اس کے بعد سے کشیدگی کم کی اور مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے پر اتفاق کیا۔ ایران اور پاکستان کے درمیان دوستانہ تعلقات علاقائی استحکام اور معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہیں۔ ان کا مقصد دو طرفہ تجارت کو بڑھانا ہے، جو فی الحال $2 بلین سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ نیا $10 بلین کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی اور مذہبی تعلقات بھی مشترکہ ہیں۔ پاکستانی شیعہ اقلیت کے ہزاروں افراد سالانہ ایران کا دورہ کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان نے ایران اسرائیل کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور تحمل سے کام لینے پر زور دیتے ہوئے مزید دشمنیوں کو روکنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اس کا رد عمل صرف سفارتکاری اور غزہ میں جنگ بندی پر زور دینے تک محدود ہے۔ دوسری جانب اگر ایرانی صدر کے پاکستانی دورے پر امریکہ، روس اور چین کے رد عمل کی بات کریں تو امریکہ اس دورے کی مذمت کر سکتا ہے اور ایران اور پاکستان کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کر سکتا ہے، جس سے علاقائی استحکام اور سلامتی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق امریکہ پاکستان پر ایران کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے پر پابندیوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے، جو پہلے ہی امریکی پابندیوں کے تحت ہے۔ اس میں مخصوص پاکستانی افراد یا اداروں کو نشانہ بنانا بھی شامل ہے، جو اس دورے میں یا ایران کے ساتھ معاملات میں پیش ہے۔ امریکہ ایران کے ساتھ پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو متوازن کرنے کے لیے پاکستان کے حریفوں جیسے انڈیا کے لیے اپنی فوجی امداد میں اضافہ کرنے کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، اسرائیل پر ایران کے براہ راست حملوں کے تناظر میں امریکہ اسرائیل کے لیے اپنی حمایت اکٹھی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس معاملے پر پاکستان کے موقف کی مذمت کر سکتا ہے۔ امریکہ پاکستان کو ایران سے دوری پر آمادہ کرنے اور دورے کے بارے میں امریکی خدشات کو دور کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کو اور زیادہ تیز کرنے کی طرف جا سکتا ہے۔ اس میں امریکہ اور پاکستانی حکام کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات کا آغاز بھی شامل ہے۔ ناظرین، جہاں تک چین کے رد عمل کی بات ہے، چین کے ایران اور پاکستان دونوں کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں۔ چین کا ایران کے ساتھ 25 سالہ تعاون کا معاہدہ ہے، جس پر 2021 میں دستخط ہوئے۔ چین نے ایران میں $162 ملین کی سرمایہ کاری کی ہے، جو کہ افغانستان اور
ترکی سے کم ہے۔ چین نے ریکارڈ مقدار میں ایرانی تیل خریدا لیکن پیداوار میں سرمایہ کاری نہیں کی۔ چین مارچ 2023 میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان مکمل سفارتی تعلقات کی بحالی میں ثالثی میں بھی شامل رہا ہے۔ یوں چین اس دورے کو ایک احسن قدم قرار دے سکتا ہے۔ ناظرین، اگر روس کے صدر پوٹن کی بات کی جائے تو روس نے ایران اور پاکستان دونوں کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور پوٹن اس دورے پر کوئی تبصرہ نہ کرنے یا غیر جانبدارانہ موقف اختیار کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ حملوں کے تبادلے کے پیش نظر پوٹن خطے میں بڑھتے ہوئے تناؤ کے امکان کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ روس حالیہ برسوں میں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا رہا، اور پوٹن اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے روس کی حمایت کی تصدیق کر سکتا ہے۔ ناظرین، پوٹن اس موقع کو خطے میں امریکی اثر و رسوخ پر تنقید کرنے اور امریکہ پر حالات کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں کے الزامات بھی لگا سکتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا اہم ہے کہ پوٹن کے رد عمل کی تشکیل ممکنہ طور پر روس کے جغرافیائی سیاسی مفادات اور سیاست میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش سے ہوگا۔ ناظرین، ہمارا تجزیہ دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کے کوئی سوالات یا تبصرے ہیں تو آپ براہ کرم کمنٹ باکس میں نیچے چھوڑ دیں۔ مزید خبروں کے تجزیوں اور اپڈیٹس کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔